مسلمان اور ایک بدترین کافر، دور دونوں کا ایک ہے، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پڑھتے تھے۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، میں نے یہاں دو دعوے کیے، ایک بہترین مسلمان اور ایک بدترین کافر۔ جو بہترین مسلمان تھے وہ کون تھے؟ صحابہ۔ اور جو بدترین کافر تھے وہ منافق تھے۔ یہ میں نے دو دعوے کیے۔ صحابہ بہترین مسلمان ہیں، صحابہ جیسا مسلمان امت میں کوئی نہیں، اور منافق جیسا کافر امت میں کوئی نہیں۔ وہ بہترین مسلمان، یہ بدترین کافر، کلمہ دونوں پڑھتے تھے۔ صحابہ بہترین مسلمان ہیں، ان پر، اس دعوے پر بہت سارے دلائل ہیں، ایک عرض کر دیتا ہوں کہ نیکی کی جو بھی ابتدا کرتا ہے اور وہ نیکی آگے جتنا بھی پھیل جائے، ابتدا کرنے والے کو سارا ثواب ملتا ہے۔ تو اس امت میں جو بھی نیکی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ نیکی سب سے پہلے کرنے والے کون ہیں؟ نماز نیکی ہے نا، سب سے پہلے نمازی کون ہے؟ صحابہ۔ روزہ نیکی ہے، سب سے پہلے روزے دار کون ہے؟ جہاد نیکی ہے، سب سے پہلے مجاہد کون ہے؟ صحابہ ہے۔ بعد والوں کو صرف اپنی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن صحابہ اکرام کو ساری امت کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بعد والوں کو صرف اپنی تلاوت، اپنے روزہ، اپنا حج، زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، لیکن صحابہ اکرام کو ساری امت کی نیکیوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ تو صحابہ جیسا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ بہترین مسلمان۔ اور میں نے ساتھ میں دوسرا دعویٰ کیا کہ منافق جو ہے وہ بدترین کافر ہے۔ اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ جنت میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو افضل ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، یہ اس سے افضل، یہ اس سے اوپر، یہ اس سے افضل، یہ اس سے اوپر، یہ اس سے اوپر، یہ اس سے اوپر۔ جو سب سے افضل وہ سب سے اوپر، جو سب سے افضل وہ سب سے اوپر، جو سب سے افضل وہ سب سے اوپر۔ اور جہنم میں یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا گندا ہوتا ہے وہ اتنا نیچے ہوتا ہے، یہ اس سے گندا، اس سے نیچے، یہ اس سے گندا، یہ اس سے نیچے، یہ اس سے گندا، یہ اس سے نیچے۔ جو سب سے گندا وہ سب سے نیچے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو آپ علیہ السلام کے دور میں کلمہ پڑھنے والے دو گروہ تھے، ایک بہترین مسلمان اور ایک بدترین کافر۔ کلمہ دونوں پڑھتے تھے۔ بھائی یہ تو ڈائری ہے، اس کو میں نے کاپی کہا ہے، کاپی، یہ ڈائری ہے۔ کلمہ پڑھنے والے دونوں ہوتے تھے، اور کلمہ بھی
قالوا نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیں یہ کلمہ حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں. قالوا نشہد انک، یعنی حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں نا، اور کلمہ بھی اصلی پڑھ رہے ہیں. وہ علی ولی اللہ والا نہیں پڑھ رہے، کلمہ بھی اصلی پڑھ رہے، کلمہ بھی حضور کے سامنے پڑھ رہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین لکاذبون، منافق جو ہے یہ جھوٹے. بات ان کی سچی ہے، یہ جھوٹے. کیوں جھوٹے ہیں؟ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، ان کی زبان پر تو ہے لیکن دل میں نہیں ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منہ سے تو کہتے ہیں لیکن دل میں نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے دور میں کلمہ پڑھنے والے دو گروہ تھے، ایک بہترین مسلمان، ایک بدترین کافر. کلمہ دونوں پڑھتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی سے ہی صحیح نماز بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، سستی سے ہی صحیح نماز بھی پڑھتے تھے. کلمہ حضور کے آگے پڑھتے ہیں، نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں. ایک بہترین مسلمان تھے اور ایک بدترین کافر تھے. اچھا صرف نماز کی بات نہیں، وہ چندہ بھی دیتے تھے. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، نہ چاہتے ہوئے ہی صحیح وہ چندہ بھی دیتے تھے، اور چندہ بھی حضور کی اپیل پہ دیتے تھے. چندہ بھی حضور کی اپیل پہ دیتے تھے. ایک بہترین مسلمان تھے اور ایک بدترین کافر تھے. اچھا صرف چندے کی بات نہیں، وہ ذکر بھی کرتے تھے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ ذکر بھی کرتے تھے، تھوڑا ہی صحیح ذکر بھی کرتے تھے. اب دیکھیں یہاں کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اس قسم کا منافق اٹھا کے اور اس کو صحابی بنا کے پیش کرتے ہیں. دیکھو جی یہ صحابی ہے، نبی کے دور میں ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے. لیکن جب آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کلمہ پڑھنے والے دو گروہ تھے، تو آپ اس مغالطے میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمہ پڑھنے والے دو گروہ تھے، ایک بہترین مسلمان اور ایک بدترین کافر. کلمہ دونوں پڑھتے تھے، نمازیں دونوں پڑھتے تھے، چندہ دونوں دیتے تھے، ذکر دونوں کرتے تھے، حضور کے ساتھ سفر دونوں کرتے تھے. ایک بہترین مسلمان تھے اور ایک بدترین کافر تھے. اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، آج کل معاشرے میں تکفیر کو بدنام کیا گیا ہے.
کہ جی کسی کو کافر کہنا یہ بہت غلط بات ہے، کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ حالانکہ یہ جو سند میں راوی ہوتے ہیں، حدیث کی سند ہوتی ہے نا، اس میں راوی ہوتے ہیں، اور علماء کسی راوی کی تصدیق کرتے ہیں، تو اس کو سچا بناتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ ہاں بھائی، راوی اگر کوئی راوی ہے، علماء اس کی تصدیق کرتے ہیں تو اس کو سچا بناتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ کسی راوی کی تعدیل کرتے ہیں، اس کو عادل بناتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ کسی راوی کی توثیق کرتے ہیں، اس کو ثقہ بناتے ہیں یا بتاتے ہیں؟ بتاتے ہیں۔ وہ عادل پہلے ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں، وہ صادق پہلے ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں، وہ ثقہ پہلے ہوتا ہے یہ بتاتے ہیں۔ تو جس طرح تصدیق کرنا یہ سچا بنانا نہیں بتانا ہے، جس طرح تعدیل کرنا یہ عادل بنانا نہیں بتانا ہے، جس طرح توثیق کرنا یہ ثقہ بنانا نہیں بتانا ہے، اسی طرح تکفیر کرنا بھی یہ کافر بنانا نہیں بتانا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ کافر کیا ہے؟ بنانا نہیں بتانا ہے، وہ بنا ہوا پہلے سے۔ مولوی کی مثال ڈاکٹر کی طرح ہے۔ اگر ڈاکٹر مرض دیکھ کر ظاہر کرے، وہ جتنا بھی تمہیں سخت لگے حقیقت میں تمہارا خیر خواہ ہے، اور جو ڈاکٹر مرض دیکھ کر چھپائے، وہ جتنا بھی تمہیں میٹھا لگے اچھا لگے حقیقت میں تمہارا دشمن وہی ہے۔ تو مولوی اگر مرد دیکھ کر ظاہر کرتا ہے، وہ جتنا بھی سخت لگے تمہارے ایمان کا محافظ ہوئے، اور جو مولوی مرد دیکھ کر چھپائے جتنا بھی تمہیں میٹھا لگے حقیقت میں تمہارا دشمن وہی ہے۔ تو یہ بات ضمن میں آگے میں نے بتا دی کہ کسی کی، یعنی ہر کسی کی نہیں، جو ہو، جو بے ایمان ہو، اس کی تکفیر کرنا یہ ایک دینی کام ہے، اور علماء جس کی تکفیر کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور فی نفس ہی کسی کی تکفیر کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمہ پڑھنے والے دو گروہ تھے، ایک بہترین مسلمان اور ایک بدترین کافر۔ کلمہ دونوں پڑھتے تھے، نمازیں بھی دونوں پڑھتے تھے، چندہ بھی دونوں دیتے تھے، ذکر بھی دونوں کرتے تھے، ایک کھوٹے تھے ایک کھرے تھے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ ایک جھوٹے تھے اور ایک سچے تھے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی جماعت میں سے، آپ کی جماعت میں سے۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ میں سے نہیں ہے۔ تو کیا یہ ابو جہل والوں کے لیے تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم آپ میں سے ہیں؟ یہ ابو جہل والوں میں سے تو نہیں ہے نا، یہ تذکرہ تو کلمہ کو لوگوں کا ہے نا۔ تو کلمہ پڑھنے والے دو گروہ تھے، ایک بہترین مسلمان اور ایک بدترین کافر۔ ان دونوں نے مدینۃ المنورہ میں مسجدیں بنائی، انہوں نے بھی مسجد بنائی، انہوں نے بھی مسجد بنائی۔ ایک بہترین مسلمان تھے اور ایک بدترین کافر تھے۔ انہوں نے بھی مدینہ میں مسجد بنائی اور انہوں نے بھی مدینہ میں مسجد بنائی۔ ایک کھوٹے تھے ایک کھرے تھے، ایک جھوٹے تھے ایک سچے تھے، ایک منافق تھے ایک مومن تھے۔
मस्जिद बनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए दावत लेकर के, हुजूर आप हमारी मस्जिद में आए, इफ्तिताह करें और नमाज पढ़ाएं। जो हुजूर को नमाज की दावत दे रहे हैं, क्या ये अबू जहल वाले थे? कलमा बोलते ना। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि मैं जंगे तबूक से जैसे वापस होऊंगा आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम चले गए। जैसे जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने कुरान भेजा, वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरशादन लिमन हर्रमल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल व ला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून ला तकुम फीही अबदा। वहां जाने की इजाजत नहीं है, ये तो खोटे हैं, ये तो मुनाफिक हैं। और उन्होंने आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से जो बातें कही थी, उनमें से ये बातें थी कि हुजूर हमने मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि कोई बीमार हो, कोई कमजोर हो, कोई माजूर हो, वो आपकी मस्जिद में ना आ सकता हो, वो यही नमाज पढ़ लेगा, इसलिए हमने मस्जिद बनाई है। हालांकि अजायम उनके कुछ और थे, जाहिर कुछ और किया। पता चला तकियाबाज थे। क्या थे? कुछ लोग कहते हैं तकिया कुरान से साबित है, मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, लेकिन उस दौर के मुनाफिकीन थे। जाहिर में कुछ और थे और अंदर में कुछ और थे। उन्होंने बात बदल के बताई और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वतफरीकम बैनल मुमिनीन, ये मोमिनीन में तफरीक करना चाहते हैं। मोमिनीन में क्या करना चाहते हैं? छुट्टी 11:30 होती है, 12 होती है। ये मोमिनीन में तफरीक करना चाहते हैं। तो भाई जब कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल हो रही थी, उस वक्त मोमिनीन कौन थे? हाँ भाई, सहाबा थे ना। तो सहाबा में तफरीक पैदा करना, ये काम मुनाफिकों का है। और ये बात भी आपके इल्म में होनी चाहिए कि सहाबा भी सहाबा है और अहले बैत भी सहाबा है। अब जो कहता है कि खिलाफत पे कब्जा हो गया, ये तफरीकम बैनल मुमिनीन में आता है। जो हजरत अली को हजरत अबू बकर का, हजरत अबू बकर को हजरत अली का दुश्मन बताता है, ये तफरीकम बैनल मुमिनीन में आता है, क्योंकि वो भी मोमिन, ये भी मोमिन। तो ये दोनों निशानियां, तफरीकम बैनल मुमिनीन और तकियाबाज, ये दोनों अलामतें उन मुनाफिकीन में थी। तो कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, दोनों ने मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिदें बनाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत भी दी। आप अलैहिस्सलाम चले गए, जा रहे थे तो अल्लाह ताला ने रोक दिया। तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेजा, जाओ और जाकर आग लगा दो, इस मस्जिद को आग लगा दो। मस्जिद ज़रार है, ये मस्जिद तो है नहीं, इसको जला दो, खत्म कर दो, सफाई हस्ती से मिटा दो। तो मस्जिद उन्होंने भी बनाई, मस्जिद इन्होंने भी बनाई। एक मस्जिद को जलवा दिया गया, लेकिन जिस मस्जिद की जमीन के पैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिए थे, वो मस्जिद आज भी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कलमा पढ़ने वाले दो गिरोह थे, एक बेहतरीन मुसलमान और एक बदतरीन काफिर थे। और ऐसा नहीं है कि यूं खल्त मल्त जो है वो मजहब और इनके आपस में मरासिम यूं रहे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रेलत फरमा गए। नहीं, अल्लाह ताला ने दोनों की अलग अलग निशानियां बताई हैं। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़ यामुरूना बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ। अल्लाह ताला ने बताया जो बदतरीन काफिर थे वो क्या करते थे? भलाई से रोकते थे और बुराई का हुक्म करते थे।
اور جو بہترین مسلمان تھے ان کے بارے میں واضح اللہ نے بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور جو بدترین کافر تھے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ برائی کا حکم کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ اور جو بدترین کافر تھے یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، کہ ان کے زبان پر جو چیز ہوتی تھی وہ دل میں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جو بہترین مسلمان تھے وہ کون تھے؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ تقوی ان کے ساتھ لازم ہے اور یہ اس کے حقدار بھی ہیں اور اہل بھی ہیں۔ بھئی کسی کو کورٹ اہل قرار دے وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ وہ جماعت ہے جس کو قرآن نے اہل قرار دیا۔ صحابہ کو تقوی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقوں کی نشانیاں بتائی ہیں، ایک بہترین مسلمان، ایک بدترین کافر۔ جو بدترین کافر تھے ان کے لیے بتایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، لیکن جو بہترین مسلمان تھے ان کے لیے بتایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جدا جدا بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کا نام لے لے کر ان کو اٹھوایا گیا۔ جو بدترین کافر تھے نا وہ آپ علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے، آپ علیہ السلام ان کا نام لے لے کر ان کو اپنی محفل سے اٹھوا دیا، اور ایسا اٹھوایا یا فلاں من فلاں فاخرج فإنک منافق، ان کو نام لے لے کر آپ علیہ السلام نے اپنی محفل سے نکال دیا۔ تو بھائی کچھ تو وہ لوگ تھے جن کو حضور علیہ السلام کی بیٹھک سے نکالا جا رہا ہے، اور کچھ تو وہ تھے جن کے کندھوں کو حضور کی بیٹھک بنایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی فرق سمجھ نہیں آ رہا۔ نبی کے دور میں کلمہ پڑھنے والے دو گروہ تھے، ایک بہترین مسلمان اور ایک بدترین کافر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کے لیے بتایا کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اور وہاں بتایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں یہ سچے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ اور ایک کے لیے اللہ تعالیٰ خود ایمان کی گواہی دے رہا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمہ پڑھنے والے دو گروہ تھے، ایک بہترین مسلمان اور ایک بدترین کافر۔ کچھ تو وہ لوگ تھے جن کو آپ علیہ السلام کی بیٹھک سے اٹھایا گیا، اور کچھ وہ تھے جن کے کندھوں کو نبی کی بیٹھک بنایا گیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جن کو حدود حرم سے نکالا جا رہا ہے، جزیرہ عرب سے نکالا جا رہا ہے، اور کچھ تو وہ ہیں جن کو کھینچ پر مسلح پہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو آپ علیہ السلام کے دور میں کلمہ پڑھنے والے دو گروہ تھے، ایک بہترین مسلمان اور ایک بدترین کافر۔ کلمہ دونوں پڑھتے تھے اور نماز دونوں پڑھتے تھے، چندہ دونوں دیتے تھے، نبی کی محفل میں دونوں بیٹھتے تھے، نبی کے ساتھ سفر میں دونوں چلتے تھے، ایک کھوٹے تھے ایک کھرے تھے، ایک جھوٹے تھے ایک سچے تھے، ایک منافق تھے اور ایک مومن تھے۔ اس لیے آپ کے سامنے جب بھی کوئی ایسی حرکت کرے اور کسی منافق کو اٹھا کر اور پیش کرے کہ یہ نبی کے دور میں کلمہ پڑھنے والا یہ صحابی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کے دھوکے سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔
اور सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, सहाबा इकराम के बारे में कुछ चीजें हैं। मैं इंशाल्लाह जोहर के बाद भी अगर आप टाइम से आ जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में और बहुत कुछ हम एक दूसरे को समझा सकें। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझनी होगी। सबसे पहली बात यह है कि सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी उसको कहते हैं कि ईमान की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल नसीब हो जाए, बस, तीसरी कोई शर्त नहीं। ईमान की हालत में आप अलैहिस्सलाम की महफिल नसीब हो जाए, तीसरी कोई शर्त नहीं है। बाजों ने यह शर्त लगाई है कि खात्मा भी ईमान पर हो, लेकिन ईमान जिसके दिल में आ जाए और ईमान का वो मजा एक दफा चख ले, उसके बाद वो मुर्तद हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं। मुर्तद होते वो हैं जो पहले मुनाफिक होते। ये समझ आ रही है नहीं आ रही? परेशान तो नहीं हो गया कि हमने क्या पढ़ाया और इधर क्या बता रहे हैं? बात वही है, थोड़ी सिर्फ तवज्जो करें आप। सहाबी की तारीफ आप यूं करें कि सहाबी उसको कहते हैं कि ईमान की हालत में आप अलैहिस्सलाम की महफिल नसीब हो जाए, बस, ये सहाबी। बाजों ने ये शर्त लगाई है कि खात्मा भी ईमान पर हो, लेकिन ईमान जिसके दिल में आ जाए उसके बाद वो मुर्तद हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुर्तद होते वो हैं जो पहले मुनाफिक होते। मैं एक सफर में था, पंजाब के सफर में, मुझे कुछ नौजवान मिले। उन्होंने कहा कि जी आप कहते हैं कि सहाबा मुर्तद नहीं हुए, हमारे पास ये लिस्ट है, ये देखो ये फलां सहाबी है, ये उधर नबी की महफिल में इसका बैठना साबित है, फिर इसका इब्तिदा साबित है, ये है वो है, आप कैसे कहते हैं कि सहाबी मुर्तद नहीं होते? मैंने उसे कहा कि पहले मुझसे आप सहाबी की तारीफ पूछते, सहाबी किसको कहते हैं? तो मैंने सहाबी की तारीफ ये की, सहाबी उसको कहते हैं कि ईमान की हालत में हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल नसीब हो जाए, बस ये सहाबी है। और बाजों ने ये शर्त लगाई है कि खात्मा भी ईमान पर हो, लेकिन ईमान जिसके दिल में आ जाए उसके बाद वो मुर्तद हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुर्तद होते वो हैं जो पहले मुनाफिक होते हैं। तो भाई जिसका बाद में तुम इर्तिदाद दिखाओगे, हमने पहले उसको मुनाफिक तस्लीम किया हुआ। मुर्तद होते वो हैं जो पहले मुनाफिक होते, मोमिन नहीं। मोमिन जो होता है वो मुर्तद नहीं होता, जो मुर्तद होता है वो मोमिन नहीं होता। ये बात समझ आई कि नहीं आई? मुर्तद होते वो हैं जो पहले क्या होते हैं? मुनाफिक होते हैं। और सहाबा के बारे में कुछ बुनियादी जरूरी मालूमात आपके इल्म में होनी चाहिए। सहाबियत, इस्लाम कबूल करने के बाद कोई नेकी, कोई अमल सहाबियत का मुकाबला नहीं कर सकता। एक बात ये याद रखें, इस्लाम कबूल करने के बाद कोई अमल, कोई नेकी सहाबियत का मुकाबला नहीं कर सकती। कोई नेकी सहाबियत का मुकाबला नहीं कर सकती। सहाबी सहाबी, एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि सहाबियत आमाल में मुअस्सिर है। सहाबियत आमाल में मुअस्सिर है, तासीर दिखाती है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ल जबल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगों, सहाबी एक मुद्द जौ या उसका भी आधा अल्लाह की राह में खर्च करे। ओ लोगों, तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, फिर भी तुम्हारा सवाब उस सहाबी के सवाब का मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबियत आमाल में मुअस्सिर है, तासीर दिखाती है। दो बातें हो रही है।
اور تیسری بات، مقام صحابیت کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے. مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے. یعنی اتفاق ایسا ہو جائے کوئی بھی عمل نہ ہو، صرف صحبت رسول اعمال نامے میں ہو، پھر بھی صحابی صحابی ہوتا ہے. ایک شخص ہے صبح صبح کو آ کر کلمہ پڑھتا ہے اور ظہر سے پہلے شہید ہو گیا. حضرت عشیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواد کے ساتھ، حضرت عشیرم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا اجر بہت پا لیا. لم یسجد للہ سجدۃ قط، ایک سجدہ بھی وہ اللہ کو کر نہ سکا. یہ ایسا صحابی ہے کہ جس کے اعمال نامے میں ایک سجدہ بھی نہیں، ایک نماز بھی نہیں، لیکن یہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ بعد میں آنے والے ہزاروں غوث قطب ابدال مل کر بھی اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ آئی؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی کہ مقام صحابیت یہ کسی اور عمل کا محتاج نہیں ہے. اور چوتھی بات، کوئی گناہ، کوئی جرم، کوئی خطا، کوئی گناہ مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھنے کے لیے، کوئی جرم، کوئی خطا، کوئی گناہ مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، کیونکہ مبتل اعمال کفر ہوتا ہے. کفر کے علاوہ، کیونکہ کفر کی بات تو شروع میں ہو گئی کہ مرتد ہوتے وہ ہیں جو پہلے منافق ہوتے، اس کے علاوہ کوئی گناہ، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا. صحابی صحابی ہے بھائی. جس طرح حاجی صاحب حج کر کے آتا ہے، خدا نہ خواستہ وہ داڑھی مڈا لے، کرنا تو اس کو نہیں چاہیے تھا لیکن وہ داڑھی مڈا لیتا ہے، لیکن وہ داڑھی مڈا لیتا ہے. کیا خیال ہے حج اس کا باطل ہو جائے گا؟ حاجی صاحب تو پھر بھی ہے نا. تو جس طرح داڑھی مڈانے والا گناہ حاجی صاحب کو حاجی صاحب کے مقام سے نیچے اتار نہیں سکتا، اسی طرح کوئی گناہ، کوئی جرم مقام صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا. صحابی پھر بھی صحابی ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ صحابی پھر بھی صحابی ہے. تو یہاں پر میں انشاءاللہ ظہر کے بعد بھی اس پر کچھ اصولی باتیں آپ کو سمجھا دوں گا. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی صحابی کی کوئی خطا آپ کے سامنے بیان کرے، آپ ایک جواب یاد کریں، آپ انہیں کہیں پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. یہ پھر کیا ہوا ایک طرح کا جواب بھی ہے اور ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے. صحابہ جنگ سے بھاگ گئے تھے، اعتراض کرتے ہیں نا، حالانکہ یہ کس منہ سے کہتے ہیں؟ ہماروں کے تو جانے کا ذکر بھی ہے، آنے کا ذکر بھی ہے اور معافی کا ذکر بھی ہے، اور ان کے ہاں تو صرف جانا ہی جانا ہے. تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ جنگ سے بھاگ گئے؟ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صحابہ جنگ سے بھاگ گئے تھے تو آپ نے کہنا پھر کیا ہوا. پھر کیا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ سنایا یا فیصلہ تمہارے لیے چھوڑ کے گئے تھے؟ نزول وحی کا زمانہ تھا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ سنایا یا فیصلہ تمہارے لیے چھوڑ کے گئے تھے؟ پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر اللہ نے معاف کر دیا. بھئی اللہ نے معاف کر دیا تو معاملہ صاف کر دیا، تمہیں بکواس کرنے کی ضرورت ہے؟
किसी सहाबी की कोई खता बयान करे, आपने एक जवाब याद कर लेना, फिर क्या हुआ? हजरत अली और हजरत मुआविया की लड़ाई हो गई, फिर क्या हुआ? ये हंगामा हुआ, फिर क्या हुआ? बड़ी जंग हुई, फिर क्या हुआ? फिर सुलह हो गई। सुलह हो गई तो बात खत्म हो गई। सुलह हो गई तो बात खत्म हो गई। यहां पर भी एक बात समझ लीजिए, सुलह हो गई तो जंग यानी खत्म हो गई ना। सुलह जब गुनाह को तौबा लग जाए तो गुनाह मर जाता है, जंग को सुलह लग जाए तो जंग खत्म हो जाती है। अब कोई सहाबी की खता बयान करे और तौबा बयान न करे, सहाबा की लड़ाई बयान करे और सुलह बयान न करे, वो आदमी उस आदमी की तरह बेईमान है जो ला इलाहा तो कहे मगर इल्लल्लाह न कहे। ला इलाहा यहां रुक जाए तो क्या मतलब बनेगा? कोई इलाह नहीं, कोई नहीं यानी एक भी नहीं। क्या ये कुफर नहीं है? कुफर है ना। लेकिन जब इसके साथ इल्लल्लाह मिल जाएगा, अब न सिर्फ ये जायज बल्कि असली ईमान बन जाएगा। तो इसीलिए किसी सहाबी की कोई खता बयान करे, आप ठंडे दिमाग से बैठकर सुनकर समझकर और उसको फिर जवाब यूं दें कि भाई फिर क्या हुआ? ठीक है, जंग हुई तो अभी तक जंग हो रही है, वो जंग जारी है अभी तक। क्या हुआ फिर? कहते फिर सुलह हो गई, बात खत्म हो गई। जंग से भाग गए थे भाई, अभी तक भागे हुए, क्या हुआ? कहते अल्लाह ने माफ कर दिया, मामला साफ कर दिया, तुझे बकवास करने की जरूरत है। ये बात समझ आई कि नहीं आई?